تکلیف یا مشکل کے وقت دعا مانگنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بڑا تحمل والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ استغفار کے لیے افضل ترین دعا کون سی ہے؟ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل استغفار یہ ہے۔ ترجمہ: یا اللہ تو میرا مالک ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے تیرا بندہ ہوں، تیرے عہد اور وعدے پر جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے قائم ہوں، اور میں جو برے کام کیے ہیں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو میں نے تیرے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، بس تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا جس نے اس دعا استغفار کو یقین کرتے ہوئے دن میں پڑھا اور کوئی روز وہ شام سے پہلے مر گیا وہ جنتی ہے، جس نے رات کو کامل یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح اٹھنے سے پہلے مر گیا وہ بھی جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم النبیین ہونے کا بیان۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک مکمل گھر بنایا۔ بیت المقدس جانے کا قصہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب قریش نے مجھے معراج کے بارے میں جھٹلایا تو میں خطیم کعبہ میں کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، جاب اٹھا دیا، بس میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کی علامات بیان کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے امید اور ڈر دونوں رکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت رحمت کو پیدا کیا اس کے 100 حصے پیدا فرمائے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک ایسا پوری مخلوق کی طرف بھیجا۔ پس اگر کافر لوگ اللہ کے پاس والی تمام رحمت کو جان لیں تو باوجود اپنے کفر و شرک وغیرہ کے کبھی بھی جنت سے نا امید نہ ہوں، اور اگر مومن اللہ کے یہاں کے تمام عذاب کو جان لے تو باوجود اپنے عقیدے ایمان سے اور عمل صالحہ کے دوزخ سے نہ ڈر نہ ہوں۔ کہ میں نے اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ لشکر دشمن کا آتا ہے اور میں نے تمہیں صاف صاف ڈراتا ہوں کہ تم اس سے بچو۔ ایک گروہ نے اس بات کو مانا اور رات وہاں سے چل دیا تو بچ گیا، دوسرے گروہ نے اس کا کہنا نہ مانا، صبح کو وہ لشکر آ پہنچا، اس نے انہیں مار ڈالا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔